چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ لوگ کو ایک بڑا انیکسپیکٹڈ قسم کا رمضان مبارک۔ بڑا ایونٹفل رہا یہ چاند، ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، اچانک سے ہو گیا، انکنوینئنٹ بھی رہا، اینڈ آئی ہوپ کہ آئندہ اس طریقے کی چیز نہ ہو، کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ریئلی انکنوینئنٹ۔ میرے اپنے لیے بڑا انکنوینئنٹ رہا، کیونکہ تراویح کے حوالے سے کچھ پلانس تھے، وہ پلانس سارے کے سارے ادھر سے ادھر ہو گئے۔ بہرحال اب جب کہ یہ بابرکت مہینہ آ گیا ہے تو ناؤ وی ہیو ٹو گیئر اپ اینڈ وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو میک دا بیسٹ یوز آف دس منتھ، کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہو۔ میں یہاں رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ فضائل ہم سب جانتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں۔ کل بھی آپ میں سے کئی لوگ جب مسجد جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے امام صاحب رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے بات کریں۔ صرف 2 باتیں کروں گا میں، جو کہ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے کافی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے اس کی تیاری کرنا سٹارٹ کر دیا کرتے تھے، اس دعا کے روپ میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، فضائل کے باب میں یہ حدیث ایکسیپٹ ہوتی ہے، ضعیف حدیثوں کو فضائل کے باب میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اہتمام سے رمضان المبارک کی تیاری کریں تو ہم سوچ سکتے ہیں کتنا عظیم مہینہ ہوگا۔ اگلی جنریشن پہ آ جائیں، صحابہ کا جو پورے کا پورا سال تھا نا، وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا تھا۔ ایک حصہ رمضان کے بعد کا حصہ، رمضان ختم ہوا ہے اب اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں اگر تو رمضان کے بعد کا ایک آدھا، اینڈ دین وہ آدھا جس میں یو آر اپروچنگ دا نیکسٹ رمضان۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد کا جو آدھا سال ہے نا، وہ ان کا گزرتا تھا توبہ استغفار میں۔ وہ کیونکہ صحابہ یہ فیل کرتے تھے، وہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے تھے نا صحابہ، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم جتنا بھی کر لیں ہم اس مہینے کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم اس مہینے سے جس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، گویا کہ ہم نے اس مہینے کا صحیح اکرام نہیں کیا، تو ہمیں اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے ہے۔ تو آدھا سال استغفار میں نکلتا تھا اور باقی آدھا سال بڑے اہتمام کے ساتھ پلاننگ میں نکلتا تھا کہ ہم اپنے آئندہ آنے والے رمضان کو کس طریقے سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی عظمت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے۔ تو آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اتنی زیادہ انسرٹنٹی ہے دیٹ اٹس ویری ویری ہائیلی پاسبل کہ یہ ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہو۔ بس ہم میں سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لکھوا کے نہیں لے کے آیا کہ کس کی کتنی عمر ہوگی۔ میں کل ہی بات ہے، کل ہی اپنے اسکول میں ایک 5 سال جونیئر لڑکے کے جنازے اور تدفین سے ہو کے آیا ہوں، اینڈ اٹ واز اے ریئلی موونگ ایکسپیرینس فار می آنیسٹلی اسپیکنگ۔ تو یار وہ لڑکا جو کہ مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ تو میں اور آپ کس کھیت کے مولیاں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا آخری رمضان نہیں ہوگا ہیں۔ تو جب یہ سچویشن ہے، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ پولیٹیکلی کتنا انسرٹن زمانہ ہے، کتنے زیادہ رائٹس چل رہے ہیں، کل ہی ملک کے کئی حصوں میں ارتھکویک کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں تو اور زیادہ امپورٹنس ایکسنچویٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس رمضان کو کتنا اہتمام سے گزارنا چاہیے ہے، اینڈ ہمیں کتنی زیادہ کانشیس ایفرٹ ڈالنی چاہیے ہے کہ اس رمضان سے ہم بہتر سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی حوالے سے مجھے چند باتیں کرنی تھیں جو کہ مین میرا ٹاپک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے، مسلمانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑا بڑا ثواب رکھ دیا ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہے پانی پینا، لیکن اگر آپ نے پانی پینے سے پہلے یہ نیت کر لی کہ میرا گلا تر و تازہ رہے گا تو میں اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن اچھے طریقے سے کر سکوں گا، وہ پانی پینے پہ ثواب مل گیا آپ کو۔ آپ ہر چیز کو ثواب بنا لیتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی ثواب بن گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ثواب رکھا، ہر چیز کے لیے ہی آپ اپنی نیت کو تھوڑا سا آلٹر کر لیں، وہ ثواب کی چیز بن جاتی ہے۔ رمضان المبارک جو ہے نا، یہ تھوڑا ڈفرینٹ مہینہ ہے ان دا سینس کہ باقی سال بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ بالواسطہ میرا قرب حاصل کریں، کہ آپ دوسرے کام کریں، ان میں نیت کو آلٹر کریں اینڈ اس کے ذریعے میرے قریب آئیں۔ رمضان المبارک بلا واسطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آنے کا مہینہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایکچوئل جو عبادت ہے، جو کہ ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن آف عبادت ہوتی ہے، اس عبادت کے اوپر آپ کو آنا ہے، یعنی کہ تلاوت قرآن بڑھانی ہے۔ اور اس مہینے کو تو قرآن مجید کے ساتھ ایک بڑی خاص مناسبت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں تو ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو بڑی خاص مناسبت ہے۔ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں ایکسٹرا دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ مہینہ براہ راست عبادتوں کا مہینہ ہے۔ باقی سال بھر ہم بالواسطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پرائمری فوکس بلا واسطہ ٹیکسٹ بک عبادات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اینڈ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی راتوں کو، پرٹیکولرلی راتوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مختص کریں۔ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے، اور ابھی کچھ ٹائم پہلے سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا، لوگ اس طریقے کی پوسٹس لگا رہے تھے کہ لوکنگ فار اے پارٹنر جس سے سحری تک باتیں کی جا سکیں۔ یار آپ کا پارٹنر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک آتا ہے، رمضان گیمنگ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ای اسپورٹس کے ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، فٹسل کے ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، کرکٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ فقہی طور پہ اس کی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کوئی غلط کام نہیں کریں کرکٹ کھیل کے یا فٹ بال کھیل کے یا گیمنگ کر کے۔ لیکن دیکھیں امپورٹنس کو سمجھیں نا، اس مہینے میں امپورٹنس کس چیز کی ہے؟ امپورٹنس کیا کرکٹ میچز کی ہے؟ نہیں، امپورٹنس یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفل کے اوپر فرض کا، ایک فرض کے اوپر 70 فرائض کا ثواب دے رہا ہے آپ کو۔ تو اس مہینے میں اس چیز کے علاوہ اس طریقے کی چیزیں کرنا یہ irrelevant ہو جاتا ہے۔ اٹس ناٹ رانگ بٹ اٹس irrelevant۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے رمضان کو اس طریقے سے گزارے۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم اپنی راتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مختص کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو بھی ان لغویات میں نہ پڑیں، کیونکہ رمضان المبارک کی جو امپورٹنس ہے اس کے سامنے یہ تمام چیزیں بالکل فالتو ہیں، یہ لغو چیزیں ہیں۔ اور سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مؤمنون 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ ان میں سے ایک صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بے فائدہ قسم کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تب تو یہ فٹسل ٹورنامنٹ ہو گیا، ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے فٹ بال، آئی مائی سیلف پلے فٹ بال ویری ریگولرلی، اب تو خیر بہت ریگولر ہو گیا۔ بٹ رمضان کی جو امپورٹنس ہے اینڈ اسپیشلی رمضان کی رات کی جو امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے اتنے بندہ کھیل بھی رہے فٹ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو، میں بھی شاید کھیلوں میں کیا ڈینائی کروں اس بات سے، لیکن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو تاکہ ہم میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں اس چیز سے۔ ایک گزارش تو یہ، دوسری گزارش یہ کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہو جاتا ہے، شیطان چین ہو جاتا ہے۔ شیطان چین ہو گیا، دس از ایکویولنٹ ٹو اے بیٹسمین ڈوئنگ نیٹ پریکٹس۔ تو فیلڈرز نہیں ہیں، جب فیلڈرز نہیں ہیں اب وہ بیٹسمین نیٹ میں مختلف طریقے کی ڈیلیوریز کو فیلڈرز کی ٹینشن کے بغیر فیس کرنے کی پریکٹس کرتا ہے۔ اینڈ پھر جب آگے پریکٹیکل لائف میں جائے گا، پریکٹیکل میچ میں جائے گا، تو وہ اپنے ان شاٹس کو بہتر طور پہ ایگزیکیوٹ کر سکے گا ایون وین فیلڈرز آر دیئر۔ تو باس ہماری زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ رمضان المبارک ایک نیٹ ٹریننگ سیشن ہے، ٹھیک ہے، اینڈ شیطان جو ہے وہ فیلڈر ہے جو کہ آپ کا کیچ پکڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، شیطان کو کر دیا اس ٹائم میں چین۔ اب آپ کے پاس جو واحد چیز ہے جس سے آپ نے فائٹ کرنا ہے وہ ہے آپ کا نفس۔ رمضان المبارک نفس کو ٹیم کرنے کا مہینہ ہے۔ جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں سرکس وغیرہ میں جن سے پرفارم کرا رہے ہوتے ہیں، لائنز ہو گئے، بیئرز ہو گئے، ان کو ٹیم کیا جاتا ہے۔ تو نفس ایک بڑا ریجنگ اینیمل ہے۔ رمضان المبارک اس ریجنگ اینیمل کو ٹیم کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کو ٹیم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی عبادت پرسکرائب کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھوک
یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے نفس کو ٹیم کرنے کا. جب بھوک بہترین طریقہ ہے نفس کو ٹیم کرنے کا تو یہ اسی وقت ہوگا جب باس آپ اس بھوک اس پیاس کو محسوس کریں. انفارچونیٹلی کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, پورے کا پورا روزہ اپنا سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں. نماز کا وقفہ لیا, سونے سے نماز کا وقفہ لیا, ظہر کی نماز پڑھ کے آئے, دوبارہ بھائی عصر کی نماز پڑھی, دوبارہ سو گئے. روزہ تو ہو جائے گا, اگین فقہی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں, لیکن جو مقصد تھا روزے کو فرض کرنے کا کہ آپ اس ڈیفیکلٹی کو ایکسپیرینس کرو تاکہ آپ کا نفس مار کھائے, وہ تو آپ نے بائی پاس کر دیا نا یار. نفس تو کمزور نہیں پڑا آپ کا, سیدھی بات ہے. نفس جس کو ٹیم کرنا تھا وہ ٹیمنس تو آپ اچیو نہیں کر سکے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ آف دیز 29 اور 30 days جب فیلڈر یعنی شیطان واپس آ جائے گا, آپ کا جو نفس جو اندر کا ریجنگ اینیمل ہے دیٹ از اسٹل ایز ایکٹیو ایز ایور, اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تو دوسری گزارش میری یہ ہے کہ اپنا دن سوتے ہوئے پلیز نہ گزاریں. ظاہر سی بات ہے قیلولہ ہے, قیلولہ کریں, بالکل کریں, سنت ہے وہ رمضان کے لیے بھی سنت ہے, رمضان کے علاوہ بھی سنت ہے. اینڈ میں مانتا ہوں کہ رمضان میں نقاہت زیادہ ہو جاتی ہے, قیلولہ بڑھا دیں. اگر آدھے گھنٹے کا کرتے ہیں جو کہ آئیڈیلی ہونا چاہیے, 20 منٹ سے آدھے گھنٹے تک کا قیلولہ ہونا چاہیے, 1 گھنٹہ کر دیں بے شک, لیکن پورے کا پورا ٹائم یا ایکسٹینسو پیریڈز آف ٹائم پلیز سوتے ہوئے نہ گزاریں, کیونکہ یہ روزے کے مقصد کو فوت کرنے والی چیز ہے. اور بالکل اسی طریقے سے جب افطار کریں وہاں پہ بھی خیال کریں, اور سحری میں بھی لائک وائز خیال کریں کہ اتنی بھڑکیلی سحریاں نہ کریں. دیکھیے آپ نے 14 گھنٹے 13 سے 14 گھنٹے آپ نے نہ کھا کے نفس کو ٹیم کیا, اور پھر سحری آئی, دسترخوان کو ایسا پہ آپ نے ایسا پھوڑا, ایسا آپ آزاد ہوئے کہ وہ جو ٹیمنس اچیو کی تھی وہ ٹیمنس تو اور زیادہ خطرناک ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ این انجرڈ لائن از مور ڈینجرس, تو یہ تو وہ چیز آپ نے کر دی گویا کہ. تو اپنے کھانے میں اعتدال رکھا جائے تاکہ نفس کو جو ٹیم کرنے کا مقصد ہے اس مہینے سے وہ ہم بہترین طور پہ اچیو کر پائیں. بنیادی طور پہ یہی 2 باتیں مجھے کرنی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, اور اللہ تعالی ہماری معاونت فرمائے. اس رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انیبل کرے کہ ہم ایسے گزاریں گویا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو. امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو میکسیمم مقبول عبادات کی توفیق نصیب فرمائے گا. اچھا ہاں, ایک اور بات مجھے اچھا ہوا یاد آ گئی, روزے کے مسائل سیکھ لیں, ابھی سے سیکھ لیں. ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا, جو لوگ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی مختصر سا رسالہ اٹھا لیں, اس میں سے روزے کے موٹے موٹے مسائل سیکھ لیں. ہمارے پاس ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ روزے کے مسائل رمضان سٹارٹ ہونے کے بعد سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں. پرابلم اس میں پتہ ہے کیا آتا ہے؟ پرابلم اس میں یہ آئے گا کہ دیر از اے ہائی چانس کہ آپ اپنا روزہ آلریڈی خراب کر چکے ہوں, اور پھر آپ کو خیال ہے کہ پوچھنا چاہیے. تو اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یار فلاں چیز روزہ خراب کرتی ہے یا روزہ خراب نہیں کرتی ہے ایون فار دیٹ میٹر, تو آپ کے جو روزے ہیں وہ میکسیمم اچھے طور پہ گزریں گے. تو اپنے علم کو اپنے روزوں کے حوالے سے فرام دس ویری مومنٹ انہانس کرنا سٹارٹ کر دیں. کسی عالم سے کنیکشن میں لگ جائیں, یا کسی بک کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کہ یہاں سے مسائل کو میں سیکھتا رہوں گا یا سیکھتی رہوں گی, تاکہ آپ کے روزے ضائع ہونے سے بچ جائیں. اگین دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مہینے سے میکسیمم بینیفٹ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.